ہمارے ملک میں جو سلسلہ جمشید پور اور راوڑ کیلا سے فسادات کا چلا، وہ چلتے چلتے آج تری پورا میں، آسام میں اور ملک کے مختلف حصوں میں انسان کا خون بہا رہا ہے۔ کافروں کی جوتیاں سیدھی کریں، ان کی جے جے پکاریں، ان کے جھنڈے بلند کریں، ان کی ریلی میں شریک ہوں اور ان کا کچھ پھینکا ہوا کھا لیں اور پھر ان سے امید باندھیں، یہ تو کافرانہ انداز ہے۔ یو پی کے الیکشن سامنے آنے والے ہیں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے وہیں سے ان کا دشمن جیتتا ہے۔ یہ روایت ہے، یہ ریت ہے، یہ سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ سن لو، اگر ایک جگہ سے مختلف پارٹیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے 3 4 5 مسلمان کھڑے ہو رہے ہیں، خدا کی قسم یہ بدماش ہے، مجرم ہے، بے ایمان ہے۔ آج صورتحال یہ سب جانتے ہیں کہ دلی کی پارلیمنٹ میں پورے ملک کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے جو نمائندے دلی کی پالیٹکس کے ذمہ دار ہیں اور پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، ان میں کتنے ایسے ہیں جن کے خلاف اسکینڈلز ہیں، جن کے خلاف کیسز ہیں، جن کے خلاف مقدمات ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے خلاف مرڈر کے کیسز ہیں۔ اور یہی صورتحال ہر صوبے کی اسمبلی کی ہے کہ لاکھوں انسانوں نے جن نمائندوں کو بھیجا ہے، یا تو پیسے کی وجہ سے بھیجا ہے، لالچ کی وجہ سے بھیجا ہے، دجل و فریب کی وجہ سے بھیجا ہے، لوٹ مار کے کرتب کی وجہ سے بھیجا ہے، اور جھوٹ کے فن میں مہارت کی وجہ سے بھیجا ہے، اور دجالی میڈیا کے استعمال کی وجہ سے بھیجا ہے۔ 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 125 150 ممبران اسمبلی یو پی میں ایسے ہیں جن کے خلاف اسکینڈلز ہیں، جو جرائم میں ملوث ہیں۔ تو جب لاکھوں انسانوں کے ذمہ دار اور قائد ایسے ہوں گے جن کے بارے میں عوام جانتے ہیں کہ یہ لوٹ مار کرنے والے، یہ کسی کو قتل کرنے والے اور کسی کی زمین ہڑپ کرنے والے، سرکاری پیسہ اپنی جیب میں رکھنے والے اور عوام کو ٹھینگا دکھانے والے، یہ بڑے شاطر شیطان کے شاگرد ابلیس کے تربیت یافتہ افراد ہیں۔ انہوں نے جو پالیٹکس سیکھی ہے کالج میں اور پالیٹکس کے ڈپارٹمنٹ میں اور فیکلٹی میں، جو سیاست ان کو پڑھائی گئی ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یورپین کنٹریز میں جو پالیٹکس کی فیکلٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر جو سیاست سکھائی جاتی ہے اس کو میکاویلین پالیٹکس کہا جاتا ہے۔ اور میکاویلی کی جو پالیٹکس تھی اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ عوام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، ان کو اپنی گرفت میں لینا ہے، اس کے لیے جتنا جھوٹ بولنا پڑے، جتنا فریب کرنا پڑے، سب جائز ہے۔ ہمارے ملک میں جو سلسلہ جمشید پور اور راوڑ کیلا سے فسادات کا چلا، وہ چلتے چلتے آج تری پورا میں، آسام میں اور ملک کے مختلف حصوں میں انسان کا خون بہا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ آدم خور بھیڑیے جنگل سے آ گئے ہیں، جہاں آدم خور تو بہرحال آدم نہیں ہوتے، بھیڑیے ہو سکتے ہیں، لیکن اب آدم ہے جو آدم خور ہے، اور وہ باہر آ کر اس ملک کے امن کو تاراج کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے کر دینا چاہتے ہیں، اس کی عزت لوٹ رہے ہیں، جو اس کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جنہوں نے اسرائیل سے سودا کر لیا ہے اور امریکہ کے مجرموں کے سامنے جنہوں نے سر جھکا دیے ہیں۔ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اب سوال ہے کہ یہ سلگتے مسائل جو عالمی نوعیت کے بھی ہیں، ملکی نوعیت کے بھی ہیں، اور یہ ایک دن میں نہیں پیدا ہو گئے۔ جو غلطیاں تھیں ہماری ان 1803 سے جو مقابلہ ہم نے کیا، اس مقابلے میں ہم نے اپنے جذبات کا تو اظہار کیا، لیکن ان جذبات کے ساتھ جو ٹیکنالوجی درکار تھی، جو میڈیا درکار تھا، جو پالیٹکس درکار تھی، اور مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو جس طرح سے مقابل کی طاقت درکار تھی، اس کی فکر نہیں ہو سکی، اس کا اہتمام نہیں ہو سکا، جس کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ 1857 میں مسلمانوں کو شکست فاش ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جدوجہد ہوتی رہی۔ اس جدوجہد پر بھی پابندی نہیں لگی کہ جو ہندو مسلم اتحاد قائم ہوا تھا، وہ اتحاد ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس ملک کے ٹکڑے نہ ہوتے اور اس ملک کی قوموں اور برادریوں میں نفرت کی آگ نہ لگتی۔ کم از کم 1947 کے بعد تو یہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو وجہ کیا ہے؟
ہم دوسروں کو دوش دے دیں اور الزام انہی پر رکھ دیں اور خود اپنے کو بری کر لیں، یہ اللہ کے نظام میں درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حوالہ دے کر قرآن پاک میں صاف اعلان فرما دیا سورہ آل عمران میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو، کمزور مت پڑنا اور رنجیدہ بھی مت ہونا۔ اگر تم صاحب ایمان ہوگے تو تم ہی بالا تر ہوگے، بالا دست ہوگے، غالب ہوگے۔ تو اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، تو قرآن نعوذ باللہ غلط کہہ رہا ہے تو قرآن پر ایمان ختم ہو جانا چاہیے، اور اگر قرآن سچا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ اگر ہم مومن ہیں تو ہم غالب کیوں نہیں؟ کیونکہ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھیک مانگتے رہیں، سر جھکاتے رہیں، مشرکوں اور کافروں کی جوتیاں سیدھی کریں، ان کی جے جے پکاریں، ان کے جھنڈے بلند کریں، ان کی ریلی میں شریک ہوں اور ان کا کچھ پھینکا ہوا کھا لیں اور پھر ان سے امید باندھیں۔ یہ تو کافرانہ انداز ہے، یہ تو مشرکانہ طریقہ کار ہے، یہ تو منافقانہ رویہ ہے، یہ تو ان لوگوں کا رویہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، گرے پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ یہ رویہ اختیار کریں تو کر سکتے ہیں، باقی جو صاحب ایمان ہے وہ تو یہ جانتا ہے کہ ایمان کے راستے ہی سے اس کی ترقی ہے، سربلندی ہے، اور اس کو اپنی نماز کے لیے جیسے ایک امام درکار ہے جو نماز کے مسائل جانتا ہو، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو، ویسے ہی سیاست کے لیے اور حکومت کے لیے اس کو اپنا ایک مومن قائد درکار ہے، ایک رہبر درکار ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر وہ کہیں اور رہبری تلاش کر رہا ہے تو سوائے گمراہی کے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور اللہ کہتا ہے مومن ہو تو غالب ہونا چاہیے۔ اب اگر غالب نہیں تو مومن نہیں۔ کیا بات ہے کہ 1803 سے 1903، 1903 سے 2003 اور 2003 سے 2021 میں ہم داخل ہو گئے، 207-8 سال ہمارے گزر چکے ہیں۔ 1803، 1903، 2003، بلکہ زیادہ 300 سال سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور ہم بجائے عروج کے زوال کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہم بکھرتے چلے جا رہے ہیں، ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی آج ہم ان کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنا آقا مان رہے ہیں، اپنا لیڈر مان رہے ہیں، ان کی جے جے پکار رہے ہیں۔ کیا ہو گیا اس امت کو؟ کیا یہ شودروں کی جگہ پر آ گئے؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ مسلمان اس ملک میں شودروں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ ایک بڑا عرصہ گزر گیا سچر کمیٹی کی رپورٹ کا، اور اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ شودروں سے بدتر ہو چکے ہیں، اور شودروں سے بدتر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اب مسلمان جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ تو اب اتنے سالوں کے بعد اب کیا بولیں گے آپ؟ اب کیا جانوروں سے اتنا بدتر ہو گئے ہیں کہ کیڑے مکوڑوں کے درجے میں آ گئے؟ اب ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو مسل دیا جائے، کچل دیا جائے، مار دیا جائے، پیٹ دیا جائے، داڑھی نوچ لی جائے، بال مونڈ دیے جائیں، لاتوں جوتوں سے مارا جائے، لوہے کے راڈوں سے مارا جائے، کسی میں ہمت بھی نہیں ہوتی کہ دفاع کرے۔ قانون جس دفاع کی اجازت دیتا ہے بلکہ آرڈر دیتا ہے کہ آپ اپنا دفاع تو کیجئے۔ آج بزدلی کا یہ عالم ہے کہ جو پٹ رہا ہے وہ تو پٹ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ بھی بزدلی سے دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ جس قوم کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی وہ قوم اپنی موت مر کے رہ جائے گی۔ تو یہ امت مسلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تھا، نبی عطا فرمایا، جس کو امت کو عروج عطا فرمایا، اور صرف 20 سال کے عرصے میں جس امت نے انقلاب برپا کر دیا، آج کیا ہو گیا؟ 300 سال کا دور قریب آنے والا ہے، یہ امت مزید گرتی چلی جا رہی۔ کوئی شرک کرنے والا، دیوتاؤں دیویوں کو ماننے والا، نجومیوں کو ماننے والا، خرافات کو ماننے والا، اور ایک ملعون ذہن رکھنے والا آپ کا لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ کا سیاسی لیڈر بنتا ہے، وہ آپ کا حکمران بنتا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، آپ اس کی ریلی میں جاتے ہیں، وہ جو کچھ پھینک دیتا ہے کہ کھا لے بھائی، یہ روٹی کھا لے یا آلو کھا لے، تو اسی پر آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔
یہ جو صورتحال ہے یہ اس قوم کے کمینہ پن کی آخری صورتحال ہے۔ اگر اس سے یہ قوم باہر نہیں نکلی اور اس نے اپنی شناخت نہیں کی اور اپنی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ کی کوشش نہیں کی اور اپنا رشتہ قرآن سے نہیں جوڑا، نبی سے نہیں جوڑا، تو میں لکھ کے دے دوں، آپ نوٹ کر لیجئے، آج میرے اس بیان کو نوٹ کر لیجئے کہ آپ کا وجود تلاش کیا جائے گا، ملے گا نہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑے مت کرنا ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یاد رکھیے، یہ کوئی حکیم صاحب، کوئی دانا، کوئی مفکر نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا۔ آپس میں جھگڑے کرو گے، فرقوں میں بٹو گے، پارٹیوں میں بٹو گے، اور باوجود اس کے کہ تم نماز میں ایک صف میں کھڑے ہوگے، لیکن اس لیے لڑو گے کہ یہ ایس پی میں ہے، یہ بی ایس پی میں ہے، یہ کانگریس میں ہے، یہ بی جے پی میں ہے، یہ فلاں میں، یہ پارٹی کی بنیاد پہ لڑو گے، یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ چنی ہے، یہ چنا ہے، اس لیے لڑو گے، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ با حیثیت ہے، یہ بے حیثیت، اس لیے لڑو گے۔ تو قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے تم ناکام ہوگے، لازماً ہوگے، جب تک سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بن جاؤ گے۔ تمام اختلافات پیروں تلے رون دو، وہ اختلافات جو سنجیدہ ہوں، علمی ہوں، ان کے تذکرے سے کوئی حرج نہیں، لیکن جھگڑا جائز نہیں۔ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا جائز نہیں ہے۔ یہ نہ بریلوی دیوبندی جھگڑا جائز ہے، نہ شیعہ سنی جھگڑا جائز ہے، نہ مقلد اور غیر مقلد کا جھگڑا جائز ہے۔ یہ جھگڑے شیطانی ہیں، ابلیسی ہیں، منحوس ہیں، ملعون ہیں۔ جھگڑوں کی اجازت نہیں۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے، کسی مسئلے پر اپنی رائے پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اخوت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، آشتی کے ساتھ، مصالحت کے ساتھ، قدر کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اور میں وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے مت کرنا۔ سن لو گاؤں والے، سن لو شہر والوں، سن لو صوبے والوں، یو پی کے الیکشن سامنے آنے والے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے وہیں سے ان کا دشمن جیتتا ہے۔ یہ روایت ہے، یہ ریت ہے، یہ سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، مسلسل دیکھا جاتا ہے۔ جہاں مسلمان 50% ہیں، 40%، 60%، 70%، وہاں ہارتے ہیں، اس لیے کہ وہ 4 5 کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ بے ایمان، سن لو، اگر ایک جگہ سے مختلف پارٹیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے 3 4 5 مسلمان کھڑے ہو رہے ہیں، خدا کی قسم یہ بدماش ہے، مجرم ہے، بے ایمان ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ دشمن ہے اسلام کے، دشمن ہے مسلمانوں کے۔ ان کو آپس میں ایک کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی ایک کھڑا ہوگا، مقابلہ ایک کرے گا۔ یہ طے کرنا پڑے گا، سن لو، یہ طے کرنا پڑے گا، آپس کے اتحاد کے ساتھ، سمجھوتے کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، مضبوط قدم کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ جب یہ عمل ہوگا تو فرمایا پھر کامیابی ملے گی۔ اتحاد میں کامیابی ہے اور آپس کے جھگڑوں میں ناکامی ہے۔ آپ بھی اگر یہ طے کر لیں گے کہ ہم اپنے ملک کے انتخابات میں، ابھی متعدد صوبوں میں انتخابات ہونے والے ہیں اور آپ کی یو پی میں سب سے اہم انتخابات ہونے والا ہے، آپ جو موقف اختیار کریں سمجھ بوجھ کر، صحیح مشورے کی بنیاد پر، اور وہ مضبوط موقف ہو اور اللہ کی یاد قائم رہے اور شریعت پر عمل ہوتا رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا اتحاد قائم رہے۔ کسی حالت میں نہ برادری کی بنیاد پر جھگڑا کرنا ہے، نہ پارٹی کی بنیاد پر جھگڑا کرنا ہے، نہ علاقے کی بنیاد پر جھگڑا کرنا ہے، نہ جتھوں کی بنیاد پر جھگڑا کرنا ہے۔ اسلام کی بنیاد پر اتفاق اور اتحاد کرنا، اللہ کی بنیاد پر، رسول اللہ کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، ملک کے قانون کی بنیاد پر ہم کو
اپنا مضبوط اتحاد قائم کرنا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اس کا تجربہ کر لیجئے، تو اللہ میاں کا دیا ہوا منصوبہ ہے، 5 نکاتی منصوبہ ہے۔ بات آپ سے ہو رہی تھی کہ سلگتے ہوئے مسائل اور ان کا حل، سلگتے ہوئے مسائل کا بھی میں نے مختصر ذکر کر دیا اور حل کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اب اگر کوئی حل قبول کرے فبیہا، نہ کرے تو پھر وہ دیکھ لے گا انجام بد۔ ڈاکٹر کوئی نسخہ ہی لکھتا ہے، وہ آپ کے منہ میں دوا ڈال نہیں دیتا ہے، اور اس نسخے کے مطابق اگر عمل کیا جائے اور صحیح ڈاکٹر ہے اور دوا صحیح تجویز کی گئی ہے تو اس کا فائدہ اور اثر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی نسخے کو لے، اس کو چوم لے اور چاٹ لے اور تکیہ کے نیچے رکھ دے اور بس خوش ہو کہ بھئی مجھے ایک نسخہ مل گیا، تو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہوگا اور اس نسخے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن تو مقدس ہے، اللہ کا دیا ہوا نسخہ ہے، اور تمام بیماریوں کا علاج قرآن پاک میں ہے۔ اب اگر قرآن پاک کو صرف تکیے پر یا رحل پر رکھ دیا جائے، الماری میں رکھ دیا جائے، جزدان میں لپیٹ دیا جائے، تبرک کے لیے پڑھ لیا جائے اور اس کو پر عمل نہ کیا جائے، اس جو لائن آف ایکشن اللہ نے دی ہے اس کو اختیار نہ کیا جائے، تو سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ قرآن رکھا ہے، درجے قائم ہیں، مدرسے قائم ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اور مسلمان ذلیل سے ذلیل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نسخہ قرآن تجویز کر رہا ہے اس نسخے کا استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسخے کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔